نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے طوفان نوح کا ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو ختم کر دیا، تمام کافروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ وہ میرے اہل میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ کشتی جب حضرت نوح علیہ السلام نے بنا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نوح اپنے گھر والوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر لو۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ شاید کہ میرا بیٹا وہ کافر نہیں ہے، وہ اس کے اندر نفاق کی کیفیت تھی، وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، وہ آوارہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کہ اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہے، اس کی نفاق ہے۔ تو جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ یا اللہ وہ میرے اہل میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی تمہارے خاندان کے ان افراد میں سے شامل نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اور کشتی میں سوار انہیں نے ہونا تھا، بچنا انہوں نے تھا جن کے عمل اچھے تھے۔ تو چونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کے اندر شعر ہے، میں اس کا اردو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا نبوت کے خاندان سے نکل گیا۔ اصحاب کہف کا کتا، نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کی، وہ انسانی شکل اختیار کر گیا، کل قیامت والے دن انسانی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی یہ صحبت چونکہ اچھی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی سفارش کی، چونکہ نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس بارے میں تجھے آپ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو علم نہیں تھا تو آپ سوال نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو علم کے نہ ہونے کے باوجود بھی تنبیہ فرما دی۔ کل قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، تو نوح علیہ السلام اپنی اس لغزش کو ذکر کریں گے کہ مجھے جس چیز کا علم نہیں تھا میں نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا، تو لہٰذا اب میں اپنے رب کے پاس نہیں جاتا، میں اپنے رب کے پاس نہیں جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم جاؤ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ما لیس لک بعلم، جس کا علم نہیں تھا اس کے بارے میں آپ کو مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایسے نادانوں میں سے ہو جائیں جو ایسے نادانوں میں سے نہ ہو جائیں جو خام خواہ کے سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا پروردگار
میں نے آپ سے جس بارے میں سوال کیا اس کا مجھے علم نہیں تھا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اگر یا اللہ تو نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میں بھی خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس لفظ سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح اس کشتی سے اتریے، ہماری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، برکت ہے، اور جو جماعتیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ وعلی ممن معک وامم، ایک جماعت ایسی بھی آئے گی یہ تمہاری اس نسل میں سے ہوگی، سنمتعہم، ہم ان کو دنیا کا نفع دیں گے، یعنی وہ دنیا کے اندر نافرمانی کی وجہ سے دنیا سے تو فائدہ اٹھائے گی، البتہ ان کو پھر عذاب کے اندر دوبارہ جکڑ دیا جائے گا، ان کے اوپر پھر عذاب آئے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، ان 3 سے پھر نسل چلی۔ پھر یہ نسل یعنی اس وقت تو کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جو کافر ہو، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں بچا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، لیکن بعد میں پھر یہ نسل چلی۔ پھر جب یہ نسل پھیلی تو پھر اس کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، مختلف قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ انسان کے لیے نقصان دہ، یہ انسان کے لیے خسارے والی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری میں جہاں تک وہ کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے بہترین متاع وہ انسان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر بعض مرتبہ یہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، یہ ایمان بھی انسان کا چھن جاتا ہے، اور ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔